اچھا اب ایک ایسا سوال ہے جو شاید آپ کو ناگوار گزرے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سوال جو ہے اس کی آج ضرورت ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ اس کا جواب بھی دے دیں. آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی اور آپ کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی، اس میں آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لینڈ مارک ڈیسیژن قرار دے رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہے. لیکن کیا آج جو آپ نے تعریفیں کی ہیں سپریم کورٹ کی، تو یہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں جو آپ کی رائے تھی جب آپ لوگ حکومت میں تھے اور آپ لوگ وزیر تھے، تو اس وقت جو آپ کی رائے تھی تو مسلم لیگ نون کی وہ رائے اب بدل گئی ہے؟ نہیں، نہ پہلے رائے میں کوئی جھول تھا اور اب نہ کوئی جھول ہے. یہاں پہ اگر آپ رکیں، میں آپ کو آپ کی ایک رائے سناتا ہوں پرانی، جب آپ وزیر تھے. سنیں جی، خواجہ سعد رفیق صاحب سے میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں اور ان سے میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں. ہم حساب دے لیں گے، ہم سے پہلی بار حساب نہیں لیا جا رہا، ہم دیں گے حساب. لیکن ایک بات مجھے ضرور کہنی ہے کہ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں، اور یہ بات کسی جذبات میں نہیں کہہ رہا. جذبات میں آپ نے نہیں کہا تھا، بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا ہم لوہے کے چنے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مجھے 3 منٹ ملیں گے؟ ہاں جی پلیز. میر صاحب، ہم سیاست میں نئے لوگ نہیں ہیں. میرے خاندان کو 75 سال ہو گئے. پری پارٹیشن میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا، اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے. ہم نے کبھی کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کا ہم حصہ نہیں بنے، نہ کسی شورا کا کبھی حصہ رہے. ساری سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے. گزارش یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو میرا ہدف بالکل واضح تھا، اور میرا ہدف میرے سیاسی مخالفین تھے. اچھا. کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ہمارے حوالے سے الزامات کی ایک بوچھاڑ اور بہتان تراشی کی انتہا کی ہوئی تھی، اور کئی مہینے ہو گئے تھے، کان پک گئے تھے سنتے سنتے. اور معذرت کے ساتھ اس میں آپ کبھی کبھی مجھ سے خفا بھی اس بات پہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے کبھی آپ کو یا آپ جیسے جو حق پرست اینکرز ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اینکرز بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں ہر وقت صبح دوپہر شام گالیاں دیتے تھے اور دھمکیاں ٹی وی پہ دیتے تھے. میں نے ان کو یہ کہا، تو یہ تاثر دیا گیا بعض حلقوں میں اور بعض اداروں میں کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے. میں نے اسی رات کے 1 بجے اس کی کلیریفیکیشن ایشو کی تھی، تو لیکن وہ سنی نہیں گئی. اور جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کورٹ میں بیٹھ کے بھی جو ہے بڑا ایک ایسا انداز اختیار کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے شایان نہیں تھا. تو میں نے جو کہا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو کہا تھا، لیکن میں اس فیصلہ یہ جو آیا ہے میں بڑا ہمبل ہوں. میں اس کو کسی کی فتح، اپنی فتح بالکل قرار نہیں دے رہا. یہ قانون کی، آئین کی اور سچ کی فتح. میں نے آپ سے یہ سوال اچھا کیا، آپ نے وضاحت کر دی لوہے کے چنے کی، لیکن میں پرانے کلپ سے لانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے ہی کافی مشکل وقت کاٹ لیا ہے. اب کیا آپ کو ہم پرانی باتیں سنا کے آپ کو اور زج کرنے کی کوشش کریں؟ میں تھوڑی سی اور عرض کرتا ہوں، آپ بچ کے بات کر رہے ہیں، مہربانی آپ میرے لیے جی دیکھیے، جو آپ نے کہا نا موقف بدلا ہے، نہیں سر موقف نہیں بدلا. آپ جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے؟ سر میں بالکل ساتھ تھا. میں اور آپ کے 2 ساتھی دانیال عزیز اور طلال چودھری توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے؟ وہ کیوں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے؟ دیکھیے، بعض لوگوں نے لائن کراس کی ہوگی، لیکن میر صاحب لائن دونوں طرف سے کراس ہوئی تھی. معافی چاہتا ہوں میں نا، اس طرح ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی نا. گزارش یہ ہے کہ چونکہ حساسیت بہت ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. یہی سنا ہے کہ جج صاحبان نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں. یہ فیصلہ بولا نا، اس سے پہلے بھی فیصلوں کو بولنا چاہیے تھا. لیکن اگر کسی کے بارے میں ایک خاص طور پہ ایک عوامی نمائندے کے بارے میں جس کے پاس سوائے اس کے امیج کے کچھ نہیں ہے، آپ اس کو مختلف القابات سے نواز دیں گے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہوگا، تو پھر پولیٹیکل لوگ خاموش نہیں رہ سکتے. ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں انہیں بولنا پڑتا ہے. جب نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں گے تو لوگ بولیں گے. جب اصولوں کے تحت فیصلے ہوں گے، آئین کے تحت ہوں گے، بھلے ہمارے خلاف بھی ہوں گے، تو ان کو تسلیم کیا جائے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی یہ ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے مستقبل میں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں. اللہ نہ کرے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی وضاحت کر دیا. میں پرانے کلپس نہیں چلانا چاہتا جس میں دانیال عزیز اور طلال چودھری کا ہاتھ اٹھا کے کہا گیا تھا کہ فیصلہ عوام کی جہاں عدالت بھی کرے. لائن کراس کی گئی ہے، فیصلہ تو خیر فائنلی اللہ کی عدالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی عدالت کے نیچے عوام ہی کی عدالت ہے. لیکن لائن کراس نہیں کرنی چاہیے.
اور احترام کو ملحوظ رہنا چاہیے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کی وکٹمائزیشن اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے، کیا یہ اس سارے پروسیس کے دوران آپ کی کسی نے وفاداری تبدیل کرانے کی کوشش کی؟ یہ بڑی سنگین کہانی ہے، آج نہ پوچھیں، اور ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اسے ٹی وی میں بیان کیا جائے۔ تھوڑی سی بتا دینا، اسی میں عقل مندوں کے کہیں لیے ایسا نہ اشارہ ہو ہے، کہ آپ نہ بتائیں اور میں بتا دوں۔ اسی میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے، تو بہرحال یہ وقت گزر گیا۔ یعنی کہ آپ نے انکار کر دیا؟ سر اب میرا مطلب ہے ایک نظریے اور ایک سوچ کے ساتھ چلے ہیں، وہ نظریہ اور سوچ ہمیں اپنے والد صاحب سے ورثے میں ملا تھا، تو اس ورثے کو تو ہم نے کبھی اس میں بددیانتی نہیں کی ہے۔ ہم پہ اور 100 الزام لگائے جا سکتے ہیں، اس ورثے میں تو ہم نے کوئی بددیانتی نہیں کی۔ تو آپ تفصیل کیوں نہیں بتانا چاہ رہے ابھی؟ اس کا بھی وقت نہیں ہے، میں کوئی بات کروں گا تو اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، میں تو پیچیدگیاں بھگت آیا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے میں ان لوگوں میں ہوں جو چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو بلکہ معاملہ چل پڑے اور راستہ آپ ہموار۔ شہباز شریف صاحب کی سوچ کے حامی ہے۔ دیکھیے آپ نے بہت پھر خوفناک حملہ کیا مجھ پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹریشن جو ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ ہو یا اداروں کے بیچ، وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گی، لیکن اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے، اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اگر کوئی راستہ بنتا ہو تو بنانا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے، لچک ضرور ہونی چاہیے، لیکن سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے۔